اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالی حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض دفعہ ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، لیکن علم کی بات ہے، سیکھنے اور سکھانے میں حیا اگر کریں گے تو ظاہر ہے ساری زندگی انسان جاہل ہی رہے گا۔ اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے، تو جب تک مکمل غسل ادا نہیں ہوگا تو آپ کی نمازیں ادا نہیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے پر۔ شہوت کے ساتھ منی نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے۔ دوسرا، حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ نفاس ختم ہونے کے بعد بھی غسل کرنا فرض ہے۔ وہ کام جو ناپاکی کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ پہلا ہے نماز، ناپاک مرد ہو یا عورت، نماز ناپاکی کی حالت میں جائز نہیں، ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ دوسرا، قرآن مجید چھونا، ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید چھونا بھی جائز نہیں۔ تیسرا ہے تلاوت قرآن، مرد ہو چاہے عورت، ناپاکی کی حالت میں قرآن کا پڑھنا جائز نہیں۔ نمبر 4، مسجد میں قیام کرنا، ناپاکی کی حالت میں چاہے مرد ہو یا عورت، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں اسے ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ غسل کے مسائل میں غسل کے اندر کتنے فرض ہیں یہ جان لیتے ہیں۔ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ اب فرض کسے کہتے ہیں یہ بھی جان لیتے ہیں۔ فرض کہتے ہیں اگر ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں کیا، باقی ساری چیزیں کمپلیٹ کر لی تو غسل صحیح نہیں ہوگا۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ اب آواز آ رہی ہے کلیئر؟ جی آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ پہلا ہے کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ اب فرض کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں کہ فرض کہتے ہیں اگر ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں کیا، باقی ساری چیزیں کمپلیٹ کر لی تو غسل صحیح نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، غسل کے اندر کتنے فرض ہیں؟ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ پہلا کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا۔
بس یہ 3 فرض ہیں غسل میں، ان کو بہت دھیان سے کر لیں۔ بدن پر اتنا پانی بہائیں کہ ایک بال کی برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے۔ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر آپ کا غسل صحیح نہیں ہے تو آپ کا وضو بھی صحیح نہیں ہوگا، اور جب آپ کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ غسل کے بغیر وضو مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کا غسل ٹھیک ہے تو پھر وضو بھی ٹھیک ہوگا۔ غسل کے بغیر آپ کا وضو، نماز اور کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے، بلکہ بغیر غسل کے نماز پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، لہٰذا تم بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو۔ غسل میں پورے بدن پر پانی پہنچانا فرض ہے، اس لیے خصوصاً سر کے بالوں اور داڑھی وغیرہ کی جڑوں میں پانی پہنچانا چاہیے۔ غسل کی سنتیں۔ غسل میں 8 سنتیں ہیں۔ پہلا ہے نیت کرنا، دوسرا دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا، تیسرا شرمگاہ کا دھونا اگرچہ اس جگہ پر ناپاکی نہ لگی ہو، چوتھا ہے بدن کے کسی حصے پر نجاست لگی ہو تو اسے دھونا، پانچواں وضو کرنا جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، نمبر 6 پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا، اس طرح بہانا کہ پہلے دائیں کندھے پر 3 مرتبہ، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ، پھر سر اور تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا، نمبر 7 بدن کو خوب صاف کرنا، نمبر 8 لگاتار غسل کرنا، یعنی غسل کے دوران بدن کے حصے خشک نہ ہوں۔ غسل کا مسنون طریقہ۔ جب آپ غسل کرنے جا رہی ہوں تو غسل شروع کرنے سے پہلے پاکی حاصل کرنے کی نیت کر لیں، پھر دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئیں، استنجا کریں اور اسی طرح وضو کریں، ترتیب سے جیسے وضو کرتے ہیں نماز کے لیے۔ البتہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، لیکن غسل میں یہ دونوں کام فرض ہیں، اس لیے ان کو اہتمام سے کریں۔ اور اگر ایسے مقام پر غسل کر رہی ہوں جہاں غسل کا پانی پیروں میں جمع ہو جاتا ہو تو اس وضو میں پیر نہ دھوئیں، بس سر اور گردن کے مسح پر وضو ختم کر دیں اور غسل سے فراغت کے بعد اس مقام یعنی جگہ سے ہٹ کر پیر دھوئیں۔ اور اگر غسل کرنے کی جگہ پر پانی جمع نہ ہوتا ہو بلکہ بہہ جاتا ہو تو شروع میں ہی پیر دھو لیں، وضو مکمل کر لیں، یعنی مسح کے بعد دونوں پیر بھی دھو لیں، اور اس صورت میں آخر میں پیر دھونے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے؟ وضو سے فراغت کے بعد پہلے اپنے دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، پھر اپنے سر پر پانی بہائیں۔ غسل کے دوران اپنے جسم کو خوب رگڑ رگڑ کر صاف کریں اور پورے بدن پر کم سے کم 3 بار پانی بہائیں، اور اس بات کا خاص لحاظ رکھیں کہ غسل کے دوران بدن کا ایک حصہ دھونے میں اتنا وقت نہ لگے کہ بدن کا وہ حصہ خشک ہو جائے جسے پہلے دھو چکے ہوں۔ یہ ہو گئے غسل کے مسائل۔ اب پچھلی کلاس میں ہم نے وضو کے فرض اور سنت طریقہ پڑھا تھا۔ اب وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو 8 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں نواقض وضو کہتے ہیں۔ ان میں پہلا ہے پاخانہ یا پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکل جانا،
نمبر 2 ہوا کا نکل جانا۔ نمبر 3 منہ بھر کر الٹی یعنی وومٹ آنا۔ نمبر 4 کسی بھی جگہ سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 5 لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ نمبر 6 بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7 مجنون یعنی پاگل ہو جانا۔ نمبر 8 نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنا۔ یہ ہو گئے وضو کے 8 نواقص وضو جسے کہتے ہیں جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب سیرت میں پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ مکہ کا رواج تھا کہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ بی بی آمنہ نے بھی نبی پاک کو پیدا ہوتے ہی دیہات میں بھیج دیا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی پرورش کی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے کا نام بنی سعد تھا، اس لیے انہیں حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دودھ پیا، وہیں پر پلے بڑھے۔ 2 سال بعد مکہ آئے۔ امی جان کو دیکھا، بہت خوش ہوئیں۔ امی جان نے دیکھا تو بہت خوش ہوئیں۔ مکہ میں بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بنو سعد بھیج دیا۔ جو آپ کی بھولی صورت دیکھتا، آپ سے پیار کرتا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی باتیں سنتا خوش ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ اپنے ساتھ کھیل میں شریک کرتے، بکریاں چرانے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جاتے۔ 4 سال کے ہوئے تو امی جان کے پاس واپس آ گئے۔ امی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، محبت سے پالنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے مائکے گئیں۔ راستے میں بیمار ہو کر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ماں باپ دونوں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا کے پاس لے آئی۔ ام ایمن ہے نا حضرت آمنہ کی باندی تھی۔ پھر آپ کی پرورش دادا محترم عبد المطلب نے کی۔ یہ بھی آپ کے ساتھ زیادہ عرصے تک نہ رہ سکے۔ جب پیارے آقا 8 سال 2 ماہ 10 دن کے تھے تو دادا محترم بھی انتقال کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مقام ابواء سے گزرے۔ مقام ابواء ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، تو وہاں سے گزرے۔ امی جان کی قبر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر صحابہ بھی رونے لگے۔ ان سب واقعات سے یہ پتہ چل گیا کہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان بچپن سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ ہمارے نبی کے چچا ابو طالب تجارت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش میں تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں تھے۔
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تجارت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش میں رہ رہے تھے۔ آپ بھی تجارت کرنے لگے۔ تجارت کو آپ بہت اچھا سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے تاجر تھے۔ آپ نے تجارت کو اس لیے پسند فرمایا ہے کیونکہ تجارت میں اللہ تعالیٰ 99 گنا برکت رکھتا ہے۔ ہمارے نبی صادق تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ صادق معنی سچا، ہمیشہ سچ بولتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ صاف رکھتے، بہت امانت دار تھے، اس لیے مکہ کے لوگ آپ کو امین کہتے تھے۔ امین کے معنی امانت دار۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے۔ گھر گھر آپ کی امانت داری اور سچائی کا چرچا تھا۔ جو بھی سنتا، جو بھی سچائی کی بات کرتا تو ہمارے رسول کا ذکر ہوتا۔ جو بھی امانت داری کی بات سب سے پہلے اس کی زبان پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا، اور اس طریقے سے ہمارے نبی تجارت میں آگے بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ مکہ میں ایک مالدار خاتون تھی، ان کا نام خدیجہ تھا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ تھی، ان کے شوہر مر چکے تھے۔ ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، تجارت کے لیے لوگوں کو روپیہ دیتی، انہیں نفع میں شریک کرتی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کا چرچا سنا تو بی بی خدیجہ نے خواہش کی کہ آپ ان کا مال تجارت لے کر سفر پر جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا، اور بی بی خدیجہ کے غلام میسرہ کو لے کر ملک شام، جس کو آج سیریا کہتے ہیں، ملک شام کی طرف لے کر روانہ ہوئے۔ آپ نے بڑی محنت، عقل مندی اور سچائی سے کام کیا۔ اس طریقے سے اس سفر کی روداد تھی تجارت کی۔ آپ کا سبق اتنا ہی۔ اب آپ کو کچھ پوچھنا ہو سبق سے تو پوچھ لیجئے، کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو۔ میری آواز آ رہی ہے؟ سب سمجھ میں آ گیا؟ جی، کسی اور کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجئے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو پوچھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کلاس کو آف کرتے ہیں، اور نیکسٹ کلاس میں آپ کو یہ سب یاد کر کے آنا ہے۔ آپ ابھی یاد کریں گی نا تو امتحان میں آپ ہی سب کو اس کی آسانی ہوگی، ہے نا؟